اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے رہتے ہو وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی، اور پھر تم حاضر اور غائب جاننے والے کے پاس پہنچ جاؤ گے جو تمہیں وہ سب کچھ بتا دے گا جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ چراغ بجھتے چلے جا رہے ہیں سلسلہ وار، میں خود کو دیکھ رہا ہوں فسانہ ہوتے ہوئے۔ قابل احترام چیف جسٹس ریٹائرڈ عبدالمجید ملک صاحب، جناب صدر میرپور بار مسعود ایڈوکیٹ صاحب، قیوم انصاری صاحب، اور پنڈال میں تشریف فرما انتہائی معزز اور قابل احترام احباب گرامی، صابر انصاری صاحب سے ہمارا وہی رشتہ تھا جو سعد انصاری کا یا وسیم انصاری کا یا دیگر ان کے جو فرزندان ہیں ان کا ہے۔ ہم جب بھی ان کے پاس بیٹھے ان سے گفتگو کی تو ایک سیاسی رہنما سے ہٹ کر ان کو اپنے والد کی جگہ، اپنے استاد کی جگہ دیکھا، اور احترام کا جو رشتہ تھا ایک وہ ہمیشہ ان کے ساتھ برقرار رہا، اور ان کی طرف سے بھی ہمیشہ ایک پدرانہ شفقت جو ہے وہ ہمیں ملی۔ بالکل ان کی وفات سے کوئی 2 دن پہلے شاید میں ان سے ملنے کے لیے آیا جب ہاسپٹل میں، تو وہ تقریباً جو ہے وہ سو رہے تھے، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھے، آنکھیں بند تھی اور ساتھ جو ہے وہ ان کے پاؤں دبا رہے تھے۔ تو انہوں نے ان کے کان کے قریب جا کے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آئے، تو بڑے جس طرح وہ ہمیشہ ملتے تھے اسی انداز میں انہوں نے آنکھیں کھولیں اور پھر مجھے کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور آپ اپنے کام میں لگے رہیں اور کام پہ توجہ دیں۔ اور اس سے شاید کوئی ہفتہ 10 دن پہلے جب وہ تھوڑے بہتر تھے اور گھر میں تھے تو اس وقت بھی ہم ملنے آئے، تو اس وقت بھی ان دنوں ہمارا جو کنونشن تھا زون کا اس کی تاریخ کا اعلان ہوا تھا، اور ہم اس پہ کام کر رہے تھے، تو انہوں نے 10-15 منٹ اس پہ زور دیا مجھے اور سعد کو کہ جس طرح کے حالات اور واقعات ہیں اس میں یہ آپ کا کنونشن جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور آپ یہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شریک ہوں۔ اور بڑا زور دے کر انہوں نے یہ کہا کہ اس میں زیادہ سے زیادہ عوام کی شرکت جو ہے وہ یقینی بنائی، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو لبریشن فرنٹ کی صورتحال ہے اس میں بھی یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے کنونشن میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوں۔ وہ اکثر جب ہم ان سے بیٹھتے، ان کے پاس بیٹھتے، تو وہ اسی طرح کی گفتگو کرتے تھے جس میں رہنمائی کا پہلو تھا اور جس میں ہمیشہ ایک پازیٹیوٹی ہوتی تھی۔ جس طرح ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ تنظیموں کے اندر گروہ بندی کا سلسلہ چلتا ہے، تو مختلف زعماء جس سائیڈ پہ ہوتے ہیں وہ دوسری سائیڈ کے حوالے سے مختلف طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ صابر صاحب میں بالکل ایسا نہیں تھا، وہ ہمارے مینٹر تھے، وہ ہمیں ہمیشہ درست بات کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے تھے، اور کبھی بھی اس طرح کی جو چیزیں تھیں جس سے مایوسی کا پہلو یا نا امیدی کا پہلو نکلتا ہو وہ اس پہ گفتگو نہیں کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتے، پیٹھ پہ تھپکی لگاتے اور بڑی گرمجوشی سے ملتے، اور میں اور طاہرہ اکثر آتے تھے ان کے پاس، جب بھی میرپور آنا ہوتا تو ہم ان کے پاس جاتے تو بہت ہی زیادہ گرم جوشی کے ساتھ وہ استقبال بھی کرتے، اٹھ کے باہر آتے، بیٹھتے۔ ان کو پتا تھا میں سگریٹ پیتا ہوں تو پھر کہتے کہ اچھا تم بھی پیو میں بھی پیوں گا، تو حالانکہ بہت زیادہ ایج کا گیپ تھا، اور میں ان سے کہتا تھا آپ کو کھانسی ہے، آپ بیمار ہیں، عمر زیادہ ہے تو کم سگریٹ پیا کریں، تو کہتے نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کھانسی میری پرانی ہے تو میں اس کے ساتھ ٹھیک ہوں، سگریٹ نہ پیوں تو پھر میں چل نہیں پاؤں گا۔
آخری عمر میں ساتھ صاحب سے جو ہے وہ لکھوا بھی رہے تھے اپنی یادداشتیں وغیرہ، اس کا ذکر بھی کرتے کہ میں جتنی بھی میری عمر گزری ہے اس جدوجہد میں، جتنے واقعات ہیں اس کے وہ میں لکھوا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی رہنمائی اس سے ہوتی رہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ایک ایک کر کے جتنے ہمارے بڑے ہیں وہ رخصت ہو رہے ہیں، اور ہمارے کندھوں پر جو بوجھ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور شاید ہمیں بھی احساس ہوتا جا رہا ہے کہ شاید اب یہ جو جگہ ہے یہ ہم نے پوری کرنی ہے، یا ہم بھی اب بڑے ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ بڑے درخت جو ہیں وہ تو سارے اب گرتے جا رہے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ کریم ہماری اس قوم کو، ہمارے ان بزرگوں نے، ہمارے پیش روؤں نے جو بنیادیں رکھی ہیں وہ اتنی مضبوطی سے رکھی اور اتنی کمٹمنٹ کے ساتھ رکھی ہے، اتنے اخلاص اور دیانتداری کے ساتھ رکھی ہیں کہ مجھے تو کم از کم پورا یقین ہے، میں ویسے بھی کبھی نا امید تو بہت ہی کم ہوتا ہوں، مجھے پورا یقین ہے کہ ان بزرگوں نے جتنی تکلیفیں کاٹی ہیں اور جتنے صبر کا مظاہرہ کیا ہے اس طویل جدوجہد میں، ہمارے حصے کی تکلیفیں اور ہمارے حصے کا صبر بھی وہ کر کے جا چکے ہیں۔ اب آنے والے دن جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی میں پوری امید ہے کہ وہ اس ریاست کے اوپر سے یہ جو ظلم اور جبر کا اور یہ جو قبضے کا سلسلہ ہے اس کو ختم ہونا ہے، اس کو ختم تو ہونا ہی ہے، بہرحال ختم ہونا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اور جو ہماری نسل ہے وہ اب پہلے سے زیادہ کافی باشعور ہے اور اس کو نسبتاً کم مشکلات کا سامنا ہے۔ مختصراً میں دو تین باتیں اس سلسلے میں، اس ضمن میں عرض کرنا چاہوں گا، چونکہ اس بارے میں گفتگو ہوئی ہے کافی ساری، اور ضروری نہیں ہے کہ میری باتیں آپ کے لیے وہ قابل قبول بھی ہوں، آپ بالکل ان سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ ایک بات جو تقسیم کے حوالے سے ہوئی ہے کہ ہماری جماعتیں تقسیم ہیں یا ہمارے نقطہ نظر تقسیم ہیں، ہم گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، مختلف نظریات میں بٹے ہوئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاید یہ معاملہ صرف ہمارے ساتھ ہی نہیں ہے، یہ تو دنیا کے ہر ملک کے اور ہر قوم کے ساتھ ہے۔ ہمارے لیے چونکہ ہم مسلمان ہیں تو سب سے زیادہ جو مقدس نظریہ ہم سب کے لیے ہوتا ہے وہ مذہب ہی ہوتا ہے، اور ہمارا مذہب چونکہ اسلام ہے تو ہم اکثر یہ سنتے آتے ہیں کہ جی مسلمانوں کے اتنے زیادہ فرقے ہیں کہ گنتی میں نہیں آتے ہیں، کوئی 72 کی بات کرتا ہے، اگر فرقوں کے اندر بھی دیکھا جائے، اگر آپ سنیوں کو دیکھیں تو ان کے بھی آگے کوئی 10 فرقے ہوں گے، اگر بریلویوں کو، دیوبندیوں کو دیکھیں، وہابیوں کو دیکھیں، شیعوں کو دیکھیں، تو ایک تقسیم در تقسیم کا سلسلہ آپ کو نظر آئے گا۔ آپ اپنے سماج کی طرف نظر دوڑائیں جس سے یہ ساری چیزیں جنم لیتی ہیں، جس سے یہ جماعتیں بھی جنم لیتی ہیں۔ مطلب ہم آج تک جو انتہائی پریمیٹیو تقسیم ہے انسانوں کے معاشرے کی، جس کو برادریاں یا کنبے قبیلے کہتے ہیں، ہم ابھی اس سے ہی باہر نہیں نکل پائے ہیں۔ ویری ریسنٹلی جو ہمارے الیکشن ہوئے ہیں وہ ٹوٹل برادریوں کی بنیاد پہ ہوئے ہیں، راجپوتوں کے الگ، جاٹوں کے الگ، ملکوں کے الگ، سرداروں کے الگ، چودھریوں کے الگ، انہی کی پارٹیاں ہیں، انہی کے کینڈیڈیٹ ہیں، انہی کی جناب علی حکومتیں ہیں، انہی کے وزیر مشیر ہیں، یعنی ایون کہ جو ایک موسٹ ماڈرن کنسیپٹ ہے پارٹیز کا، ڈیموکریسی کا، اس کے اندر بھی سب سے قدیم کنسیپٹ جو انسانوں کے معاشرے کا ہے وہ سب سے زیادہ حاوی ہے، اس میں کتنی زیادہ تقسیم ہے۔ ہم اگر ہندوستان کی دیکھیں موومنٹ کو، آزادی کی موومنٹ کو، تو مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہی نہیں تھی، مسلمانوں کی بے شمار جماعتیں تھیں، اور مذہبی جماعتیں جو تھیں وہ مسلم لیگ سے کئی گنا زیادہ مسلمانوں کی نمائندہ تھی، جن میں جمعیت علماء ہند تھی، جن میں اور بہت ساری پارٹیاں تھیں، تحریک خلافت تھی، مجلس احرار تھی، پتہ نہیں کون کون سی جماعتیں تھیں، اور اسی طرح ہندوؤں کی بھی بے شمار جماعتیں تھیں، لیفٹ کی جماعتیں تھیں، نیشنلسٹ جماعتیں تھیں، فیشسٹ جماعتیں تھیں، بے شمار لوگ تھے۔ لیکن جب ملک آزاد ہوا تو جو سہرا باندھا گیا یا جس کے پیچھے جمہور کھڑا ہوا وہ ہندوؤں کی طرف سے کانگریس تھی اور مسلمانوں کی طرف سے جو ہے وہ مسلم لیگ تھی۔ تو یہ جو پرابلم ہے، جو ڈویژن کا پرابلم ہے، یہ شاید مجھے کہیں کہیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے جیسے معاشروں میں انیویٹیبل ہے، یہ ناگزیر ہے، یعنی اس کو آپ نہیں روک سکتے ہیں۔ آپ جو مرضی کر لیں، جتنے مرضی فلسفے پڑھ لیں، جتنے مرضی اجلاس کر لیں، جتنے مرضی میٹنگز کر لیں، میری عمر کوئی 49 سال ہے، میں آزادی پسندوں کے کوئی 20 ایک اتحاد اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں،
کہ 20 دفعہ 30 دفعہ یہ متحد ہوئے ہیں، کبھی ایک الائنس، کبھی دوسرا الائنس، کبھی تیسرا الائنس. ایک دفتر سے اٹھ کے نکلتے ہیں، باہر جاتے ہیں، پھر 2 جماعتیں بنی ہوتی ہیں، پھر باہر نکلتے ہیں، پھر 4 جماعتیں بنی ہوتی ہیں. اور یہی معاملہ الحاق نواز پارٹیوں کا بھی ہے. اگر آپ آزادی پسند پارٹیوں کو کہتے ہیں کہ وہ تقسیم ہے، تو الحاق نواز پارٹیاں یا الحاق ہندوستان کی جو پارٹیاں ہیں وہ بھی درجنوں کے حساب سے ہیں، وہ بھی تھوڑی نہیں ہیں. اب یہ معاملہ حل کیسے ہوگا، یہ کیسے آگے ہم آزادی کی تحریک کو لے کے جا سکتے ہیں، اس پہ تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارے والی آزادی کی تحریک ہے، جس کے اوپر میں کھڑا ہوں، صابر انصاری صاحب جن کو ہم ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے کھڑے ہیں، یہ والی آزادی کی تحریک اور جو ایک جنرل معنوں میں جو آزادی کی یہاں پہ ڈیفینیشن کی جاتی ہے یا جو بات کی جاتی ہے ہمارے جنرل لوگوں کی طرف سے، پولیٹیشنز کی طرف سے اور زعماء کی طرف سے، اس میں بڑا فرق ہے. زیادہ تر لوگ آج بھی جو اثر رسوخ والے ہیں، جو صاحب الرائے ہیں، جو مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ فائز ہیں، وہ آزادی کی تحریک سے مراد بھارتی مقبوضہ کشمیر جو ایک صوبہ ہے جس کا 8000 مربع میل رقبہ ہے، وہ اسی کو آزادی کی تحریک سمجھتے ہیں. اب صابر انصاری صاحب میرپور میں بیٹھ کے آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ میرپور بھی کسی کے قبضے میں ہے، یا مظفر آباد بھی کسی کے قبضے میں ہے، آزاد کشمیر کسی کے قبضے میں ہے، گلگت بلتستان کسی کے قبضے میں ہے، جموں لداخ بھی کسی کے قبضے میں ہے. لیکن ہمارے ذہنوں میں جو ایک کنسپٹ بنا ہوا ہے، اور جو ہم نے اپنی قوم کو اور اپنی نسلوں کو اپنے نصاب کے ذریعے، اپنے ممبروں سے، اپنے اجلاسوں سے جو سمجھایا اور بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ ہندو بنیا جو ہے وہ ہماری ریاست پہ قابض ہے اور ہم نے اس سے آزادی لینی ہے. تو اب جب یہ والی سوچ جو ہے وہ یہ ڈومیننٹ ہے اور اس کے پیچھے حکمران طبقہ بھی ہے، اس کے ذرائع ابلاغ بھی ہیں، اس کے سارے انسٹیٹیوشن بھی ہیں، تو پھر تقسیم جو ہے اس کو آپ نہیں روک سکتے ہیں کسی بھی صورت میں. پھر وہ ہونی ہی ہونی ہے اور پھر یہ ٹکراؤ لازمی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ کنسپٹ جو ہے ہم نے اپنی قوم تک دینا ہے. اب مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، وہ مادی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، وہ مالی بھی ہو سکتی ہیں، وہ سٹیٹس انجوائے کرنے کی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، وہ جو ہے وہ تکلیف نہ اٹھانے کی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. بے شمار اس کے پیچھے وجوہات ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کمفرٹ زون میں رہ کر ہی آزادی کی بات کرنا چاہتے ہیں. وہ کسی کو ناراض ہی نہیں کرنا چاہتے. وہ ایون کہ جو محلے کا کمیٹی کا چیئرمین ہے اس کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے. وہ بیرسٹر سلطان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، مجید صاحب کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. پاکستان تو پھر تھوڑا سا جو ہے وہ اس کے بعد اوپر والی بات ہے. یعنی ہماری قوم کا جو مجموعی سینس آف جو ہے نا آزادی جو ہے یا آزادی کی ڈیفینیشن یا وہی اتنا زیادہ کنفیوزڈ ہے کہ اب آپ کسی پہ یہ کیا کہہ سکتے ہیں جی کہ یہ لوگ جو ہیں وہ تقسیم ہیں اور وہ ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ آزادی اور خود مختاری کی بات کرتے ہیں، بیسیکلی خود مختاری تو اس کا کوئی آزادی کے ساتھ براہ راست تعلق بھی نہیں ہے. یہ تو آزادی کے بعد والا معاملہ ہے. پاکستان جیسے ملک جو ہیں، تیسری دنیا کے ملک، وہ آزاد ہونے کے باوجود بھی خود مختار نہیں ہیں. یعنی وہ آزاد ضرور ہیں لیکن وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں اپنی پالیسیز کے حوالے سے، اپنی معیشت کے حوالے سے یا اپنی بہت ساری دوسری چیزوں کے حوالے سے. جس طرح مہاراجہ کی ریاست تھی تو وہ آزاد ریاست تھی، آزاد ضرور تھی، لیکن ڈیفنس کے حوالے سے، کچھ اور چیزوں کے حوالے سے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں تھی. تو ہمارا تو یہ ہوتا ہے کہ آزادی اور خود مختار ریاست یعنی کہ ایسی نہ ہو. لیکن جتنی بھی آزادی کی بات کرنے والی تنظیمیں ہیں، ان کے پیچھے نہ قوم کھڑی ہے اور نہ جو ہے وہ یہاں کا سرمایہ دار یا مالدار طبقہ کھڑا ہے. اب کیسے آزادی کی تحریک کو چلائیں گے؟ دو ہی چیزیں ہیں نا. یا تو آپ کے پیچھے جو ہے وہ اس ملک کا سرمایہ دار کھڑا ہو یا بڑی برادریاں اور بڑے قبیلے کھڑے ہوں، تو تب جو ہے وہ آپ آزادی کی جدوجہد کو کامیابی کی طرف لے جا سکتے ہیں. یا پھر اس ملک کے عام عوام جو مراعات یافتہ طبقے سے ہٹ کے ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں، تو تب آپ ایک عوامی جدوجہد کے ذریعے جو ہے وہ آپ آزادی کی منزل کو اچیو کر سکتے ہیں. اب جو عام عوام ہیں جن کو آزادی کی ضرورت ہے وہ بھی برادری میں کھڑا ہے، اور جو سرمایہ دار ہے وہ بھی برادری میں کھڑا ہے. غریب بھی جو ہے وہ گجر ہے اور ارب پتی بھی گجر ہے، غریب بھی جٹ ہے اور ارب پتی بھی جٹ ہے، اور وہ ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہیں. تو اب ہم لوگ جو ہیں یا جو آزادی کی تنظیمیں جو ہیں یہ اپنی جدوجہد کو
جی جی، تو اپنی آزادی کی جدوجہد کو ہم کیسے کس طرف جو ہے وہ لے کے جائیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کو اس جدوجہد کے پیچھے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس کوئی بندوقیں نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی فوج نہیں ہے، نہ ہم جو ہے وہ کسی ملیٹنسی کو اس وقت جو ہے وہ اون کرنے کی پوزیشن میں. اور ملیٹنسی کس کے خلاف کریں گے؟ ایک ملیٹنسی ہم کر کے دیکھ چکے ہیں، وہ ساری کی ساری ایک پراکسی میں جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے. تو جب تک لوگ آزادی کی تحریک کے پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے، یہ گلے شکوے جو ہے وہ بے جا ہیں کہ جی آپ اٹیوں میں بٹے ہوئے ہیں، آپ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، آپ فلانے ہیں. جو ہمارے قابض ہیں وہ جب بھی دیکھتے ہیں کہ جی یہ تھوڑے سے اب اتنے ہو گئے ہیں کہ ان کی آواز آنا شروع ہو گئی ہے، تو وہ اس کو دو ٹکڑ میں، اور ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم نے کوئی 3-4 پروگرام کیے جس میں ہم نے کوشش کی کہ زیادہ لوگ نکلیں تاکہ ایک وائس جو ہے وہ لوگوں کو سنائی دے کہ جی کشمیر کے لوگ آزادی چاہتے ہیں. اس حصے کے بھی جس میں 10,000 15,000 لوگ ہم نے نکالنے کی کوشش کی. اسی شام کو بندے ہمارے پاس آ گئے اور انہوں نے کہا یہ بہت زیادہ لوگ ہیں اور اب ہم آپ کو کام نہیں کرنے دیں گے، یا تو آپ جو ہے وہ ہمارے لائن پہ کو ٹو کریں اور یا آپ جو ہیں وہ سائیڈ پہ ہو جائیں. اب یہ ڈائریکٹ آ کے وہ کہتے ہیں، اتنے وہ اثر رسوخ والے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ آ کے کہتے ہیں. اور ہماری اکثر جماعتوں میں زوما بھی اسی طرح کے ہیں کہ جن کو تھوڑی سی بھی اگر کوئی چیز نظر آ جائے تو ان کے پاؤں ڈگمگانے لگتے ہیں، آزادی دور نظر آنے لگتی ہے اور اپنا گھر جو ہے وہ پہلے نظر آنے لگتا ہے. تو یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. میں پھر اس کو یہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ آزادی کی جدوجہد کو اون کرنے کی ضرورت ہے. اس جدوجہد کے لیے میں ایک یہ پروگرام ہے، فرض کریں آپ، تو اگر آپ یہ اس پروگرام پہ انویسٹمنٹ جمع کریں گے شام کو تو ہو سکتا ہے آپ کو پتہ چلے کہ اس پہ 1,00,000 روپے کا خرچہ آ گیا ہے اس پروگرام پہ. اور آزادی کی تنظیموں کے لیے ہزاروں لوگوں کو باہر نکالنا، سڑکوں پہ نکالنا اور ان کو کسی جگہ پہ بٹھانا، لے کے جانا، اس کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے کی ضرورت ہوتی ہے، اس پہ اخراجات اٹھتے ہیں. کوئی آدمی اس کے پیچھے نہیں کھڑا ہے، کوئی پیسے والا. مجھے کسی نے بتایا میرپور میں کہ بیرسٹر سلطان صاحب کا بیٹا جو ہے وہ ریاست اسپتال میں گیا اور اس نے وہاں پہ شور شرابہ کیا اور 13 لاکھ روپے کا چیک اس نے منہ پہ مارا اور اس نے کہا کہ ہم نے الیکشن کی سپورٹ کے لیے آپ سے فنڈ مانگا تھا، بھیک نہیں مانگی تھی. جی جی یہ آپ نے سراسر غلطی سے کام دیا ہے. جی جی، میں یہ کہتا ہوں کہ نہ تو آپ کے پاس اس بات کا ثبوت ہے. میں آپ کو میں میری بات سن لیں پوری تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اسٹیج پر یہ بات کرنا غیر مناسب. نہیں، میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں. آپ بیٹھیں، آپ تشریف رکھیں، آپ گفتگو کر چکے ہیں. میری بات سنیں کہ جی جی، آپ کھڑے ہو کے میں ریفرنس دے رہا ہوں بھائی، میں ریفرنس دے رہا ہوں. آپ بیٹھیں، آپ بیٹھیں نا، آپ تشریف رکھیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں اس کو واپس لیتا ہوں. آپ بیٹھیں نا، آپ بیٹھیں. آپ کی عزت کرتا ہوں پورے پروگرام. میں بھی آپ کی عزت کرتا ہوں. آپ چیزوں کو اختلافی طرف نہ لے جائیں. میں دوسری بات کر رہا ہوں میرے بھائی. کسی کی ذات پہ بات کی آپ نے، یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں آپ. آپ بیٹھیں تشریف رکھیں. آپ بیٹھیں. میں الزام نہیں لگا رہا ہوں میرے بھائی. آپ بیٹھیں، میری بات پوری ہونے دیں یار. آپ بیٹھیں. آپ بات سنیں پہلے. آپ پہلے بات سنیں یار. آپ بیٹھیں پلیز. کیسی آواز آپ اونچی کر رہے ہیں آپ؟ تو آپ کیوں اٹھ کے بول رہے ہیں بیچ میں؟ میں یاسر سلطان پہ نہیں الزام لگا رہا یار. آپ بیٹھیں. آپ تقریر کر چکے ہیں تو آپ بیٹھیں پلیز، آرام سے سنیں. میں نہیں غلط بات کی میں نے یار. چپ کرو یار. ایسے بدتمیز آدمی. آپ کو تمیز نہیں ہے بیٹھنے کی تو چلے جائیں اٹھ کے. سر یہ کوئی طریقہ ہے اس طرح؟ میں بالکل ٹھیک بات کر رہا ہوں. جو بھی پریزیڈنٹ ہوں میں ٹھیک بات کر رہا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ نے جلدی کی بولنے کی. میں اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہے میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو الیکشن کا پروسیس ہے اس میں لوگ کروڑوں روپے لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا اس بات کو؟ تو اگر آزادی کی تحریک پہ آپ نہیں لگا سکتے اور ایک الیکشن کی تاریخ پہ آپ کروڑوں روپے لگاتے ہیں، ایک امیدوار جو ہے وہ 6 کروڑ 8 کروڑ روپے اپنے الیکشن کمپین پہ لگاتا ہے نا، اور لوگ ہی دیتے ہیں.
کوئی دیتا ہے, دوسرے لوگ ہیں, سپورٹر ہیں. تو آزادی کی تحریک کو بھی آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے. پھر آپ یہ گلہ کر سکتے ہیں جی کہ یہ سارے جو ہیں وہ اتنے تقسیم ہیں اور اتنے ڈیوائیڈڈ ہیں, یہ اکٹھے نہیں ہوتے ہیں. جب آپ کی کوئی سپورٹ ہی نہیں ہے, نہ کوئی ملک سپورٹ کرتا ہے, نہ کوئی سرمایہ دار سپورٹ کرتا ہے, نہ کوئی انٹرنیشنل طاقت سپورٹ کرتی ہے, تو آپ اس تحریک کو کیسے کامیاب کروائیں گے؟ یہ ہمارا مجموعی رویہ ہے. اس پہ سیکھ پا ہونے کے بجائے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جس قوم کی آزادی کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں وہ ایسے کامیاب نہیں ہوگی. افغانوں نے جنگ جیتی, میں نے دیکھا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے جی افغانوں کی طرح آپ یہ کریں, افغانوں کی طرح یہ کریں, وہ جذبہ لے کے آئیں. افغانوں نے جس طرح ہم کچرا اکٹھا کرتے ہیں اس طرح بندوقیں اور اسلحہ اکٹھا کر کے پوری دنیا کے سامنے رکھا. یہ دیکھیں جی, یہ پڑا ہوا ہے, اور ان کے پیچھے دنیا کی ساری بڑی طاقتیں وہاں پہ انوالو ہیں, تب جا کے وہ کامیاب ہوئے ہیں. تو ایک بے یار و مددگار اور نہتی تحریک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی ہے, اور وہ اسی طرح ڈیوائیڈ ہوتی رہے گی, وہ اسی طرح تقسیم ہوتی رہے گی. تو صابر صاحب کی جو برسی کے موقع پر ہم ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتے ہیں یا اس تحریک کا انالیسز کرنا چاہتے ہیں, اس میں ان سارے فیکٹرز کو ذہن میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کیوں تحریکیں ناکام ہوتی ہیں اور کیوں تحریکیں جو ہیں وہ تیزی سے آگے نہیں چل سکتی. دوسری بات جو لبریشن فرنٹ کے حوالے سے بھی یہاں پہ ہوئی, بہت سارے دوستوں نے کی. اب میں چونکہ فائنل وہ کر رہا ہوں, میں معذرت چاہتا ہوں اپنے چیف جسٹس صاحب سے بھی, انہوں نے بھی کہا کہ اس کو تھوڑا وہ کریں, چونکہ آپ لیٹ آئے تو اس حوالے سے کافی ساری گفتگو ہوئی یہاں پہ. اب لبریشن فرنٹ جو ہے وہ بنیادی طور پہ جو تحریک چلا رہا ہے وہ یہاں پر آزاد کشمیر کی صورتحال میں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو وہ کسی صورت میں قبول نہیں ہے, اور اس وجہ سے بار بار لبریشن فرنٹ پہ شب خون مارنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور لبریشن فرنٹ کو ایک تسلسل کے ساتھ وقفے وقفے سے اس پہ حملہ کیا جاتا ہے. اب اگر آپ 40 لڑکوں کا یا 20 لڑکوں کا یا 5 لڑکوں کی تنظیم ہے تو کسی اسٹیبلشمنٹ کو آپ سے کوئی خطرہ نہیں ہے, نہ کسی کو کوئی پرواہ ہے کہ آپ چوک میں کھڑے ہو کے کون سے نعرے لگاتے ہیں. میں نے ایک عرصے سے ہم نیشنلسٹوں کے نعرے, ہم چونکہ خود نیشنلسٹ ہیں تو ایک عرصے سے بڑے خوفناک نعرے بھی سنتے آئے. یعنی 60s میں 70s میں بھی یہ نعرے لگتے تھے جی چھوٹا غاصب ہندوستان, بڑا غاصب پاکستان, اور پتہ نہیں کیا کیا, اور یہ وہ اس طرح کے نعرے بہت پہلے سے لگتے ہیں, کوئی یہ نہیں کہ آج سے لگ رہے ہیں. ہاں, لیکن لوگوں کو یا حکومتوں کو یا اسٹیبلشمنٹ کو پرابلم یہ تھا کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں, ان کو چھیڑا ہی نہ جائے. تو لبریشن فرنٹ نے چونکہ کوشش یہ کی, ہم نے یہ کوشش کی کہ عوام کو موبلائز کیا جائے اور عوام کی بڑی تعداد کو باہر نکالا جائے, اس لیے لبریشن فرنٹ پہ یہ کچھ کیا. یہ کوئی صدارت کا چکر نہیں ہے, یہ کسی کرسی کا چکر نہیں ہے, اور نہ لبریشن فرنٹ میں ایسا کوئی رواج ہے کہ جی صدارت پہ لوگ لڑتے ہیں. یہ بظاہر یہ اس طرح لگتا ہے, اور بہت سارے اور بھی دوستوں نے بات کی کہ شاید جی یہ کوئی دکانیں چل رہی ہیں. اب دکانوں کا مطلب یہ ہوتا ہے بادی النظر میں کہ لوگوں کے مفادات ہیں اس میں, تو لبریشن فرنٹ میں کوئی مفاد نہیں ہے, نہ کوئی ایسی دکان ہے. یہ جو بزرگ 80 سال کی عمر میں فوت ہو گئے ہیں جن کو آج آپ ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں اور آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے, اس پر کھڑے رہے. اب جو لوگ کنسسٹنٹلی کھڑے ہیں ان کے لیے مشکلات کا سامنا ہے. تو میں مختصر کرتا ہوں ایک دفعہ پھر آپ سے, اگر آپ کی دل آزاری ہوئی, لیکن میں مثال دینا چاہ رہا ہوں, میرا مطلب الزام نہیں تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ میں ہاسپٹل میں تھا, میں کسی دوست سے ملنے گیا تھا, یہ پچھلے الیکشن کی بات ہے, تو انہوں نے آ کے غصہ کیا کہ بھائی ہمیں الیکشن کی سپورٹ چاہیے, ہمیں کوئی بھیک نہیں چاہیے کہ آپ اتنے کم پیسے دے رہے ہیں. تو اسی طرح بہت سارے لوگ تھے, لیکن میں نے کوئی دل آزاری کے لیے نہیں کیا تھا. بیٹھے وہ دیتے ہیں وہ دیتے. اب سعید صاحب جو ہیں, سعید صاحب نون لیگ میں ہے نا, سعید صاحب وہ بھی دیتے ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ دیتے ہیں, اس طرح لوگ دیتے ہیں. تو یہ میں تو یہ مثال دینا چاہ رہا تھا بیسیکلی کہ آپ اس پہ انویسٹ کرتے ہیں. تو بہرحال ایک دفعہ پھر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں لبریشن فرنٹ کی طرف سے. آپ سارے لوگ یہاں پہ تشریف لائے اور آپ نے صابر صاحب کو ٹریبیوٹ پیش کیا, اور میں پھر آپ سے یہی گزارش کروں گا آخری اپیل کے ساتھ کہ اس آزادی کی تحریک کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. جتنے بڑے لوگ کھڑے ہوں گے اس آزادی کی تحریک کے پیچھے, جتنے بڑے قبائل اس آزادی کی تحریک کے پیچھے کھڑے ہوں گے, یہ تب کامیاب ہوگی. یہ ویسے کامیاب نہیں ہو سکتی.
آج بڑے قبائل جو ہیں وہ آزادی کی تحریک کے ساتھ نہیں ہیں، ان کے لوگ ضرور ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی جو مارشل قبائل جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ تحریک کے پیچھے نہیں کھڑے ہیں، اس لیے یہ تحریک آگے نہیں بڑھ رہی ہے. تو بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب. اس کے بعد آج کی تقریب کے مہمان خصوصی سابق چیف جسٹس ہائی کورٹ سربراہ جموں کشمیر لبریشن لیگ جسٹس مجید ملک صاحب سے میں التماس کروں گا آپ تشریف رکھیں. میں مائک ادھر لے آتا ہوں. نہیں میں کھلا ہوتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے.